النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے. باوطر شاہ جی، حسنین شاہ جی، ان کے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی نوکری وقت کا بادشاہ قبول فرمائے. جن بزرگوں کی بلندی درجات کے لیے یہ محافل اور مجالس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. جس مومن کی جو دعا اس بارگاہ میں نہیں، پورے وطن میں، پوری دنیا میں میرے ذمہ ہے، مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے. صلوات سارے مل کے بلند. آج کی مجلس دعا بھی تھوڑی کروائی میں نے صرف اس لیے کہ مجھے وقت زیادہ مل جائے. اس بادشاہ سے منسوب ہے جس کی وجہ سے وفا محترم ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ کلام، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا، میں چاہ یہ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کلام آج آپ کو سنا لوں. آج کی مجلس سرکار وفا سے منسوب ہے اور بغیر آپ کا لمحہ لیے میں کہہ رہا ہوں، خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے. تو بہت سنا آپ نے مجھے، میرے شہر میں سنیے گا، میں بیٹا ہوں ان کا، دیکھیے گا یہ کتنی دعائیں دے رہے ہیں مجھے. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو جی بھائی بسم اللہ، آؤ تشریف لائے. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، خدا کے گھر میں رہ کر بھی، آؤ بسم اللہ، آؤ انکل. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی. بسم اللہ. بڑے محترم بزرگ ہمارے بہاولپور سے ایڈوکیٹ غوث بخاری سرکار، مولانا الطاف صاحب، بڑی مہربانی. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے. مجلس منسوب ہے مولا غازی نال، تو میں پہلا قطعی پڑھتا پیا. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے، اور خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا ہے، کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشایا. سلام ہے آپ کو. جی سلام ہے آپ کو. جی 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 بڑی مہربانی. جی سید جیو. خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے، وفاداروں کی اب تک رہنمائی. یا بھائی دعا کیجیے گا. وفاداروں کی اب تک رہنمائی جس کو آتی ہے، خدا معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا، کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی. وہ ممکنات کا خالق، وہ دو جہاں کا خدا. بہت سارے پڑھتے دل ویسے میں نثر نہ کرے سو. وہ ممکنات کا خالق، وہ دو جہاں کا خدا، بغیر ہاتھ کے اس کا نظام چلتا ہے. وہ ممکنات کا خالق، وہ دو جہاں کا خدا، اندر سے غازی کا رو کر مجبور ہو جائے تو بولنا ورنہ کوئی رعایت نہیں. وہ ممکنات کا خالق، وہ دو جہاں کا خدا، بغیر ہاتھ کے اس کا نظام چلتا ہے. اور خدا کے بعد شرف ہے یہ صرف غازی کا، بغیر ہاتھ کے غازی کا کام چلتا ہے.
यार वो सराकी में बीच में तू जरा मुश्किल कलेंदा है को अब्बास आ जरा मुश्किल कलेंदा है को अब्बास आ दे जरा किस्मत जगेदा है को मेरा मुश्किल चलेगा है घर बहुत थोड़ा लोगों को छोड़ना है कल में बैठे लोग मेरा मुश्किल चलेगा है को अब्बास आदे जरा किस्मत जगेगा है को अब्बास आदे मोहम्मद तू हसन तोड़ी सभे शब्बीर को चाया जरा मुश्किल चलेगा है को अब्बास आदे जरा किस्मत जगेगा है को अब्बास आदे मोहम्मद तू हसन तोड़ी सभे शब्बीर को चाया जे को शब्बीर चेला है मोहम्मद तू हसन तोड़ी सभे शब्बीर को चाया जे को शब्बीर चेला है जे को शब्बीर चेला है हुण दे बंदे कर गए ना चुप तेरी ने तेरे सुने हाँ मोहम्मद तू हसन तोड़ी सभे शब्बीर को चाया जे को शब्बीर चेला है को अब्बास आदे हैं नुसैरी देखते हैदर दे हाथ अब्बास को आखे जे को अल्लाह खिलेगा है हाथ अब्बास को आखे जे को अल्लाह छिड़ेला है शेर में पढ़ो जे को अल्लाह खिलेला है जे को अल्लाह खिलेला है घर होना वाला बात है एक बंदा उठी के आखे वे गाजी दी कसम बोलने से दिल नहीं आया मैं कल भी तो मैंने आज तो बात पे ऐसा शेर ही ना खा जे को अल्लाह खिलेला है उको अब्बास आदे हैं जरा हाथ खोल के शब्बीर दे दुश्मन ते होण तोड़ी बड़ा लानत करेगा है सारा दुआ मंगा मौला हुसैन एक बच्चा ले जी वो जरा वाह वाह जरा हाथ खोल के लगते डायरेक्ट होने गए जरा हाथ खोल के शब्बीर दे दुश्मन पे हुण तोड़ी वदा लानत करेगा वदा लानत करेगा है बाहम बता रहे हैं आलम और जुलजना मैं फंकल अपनी पूरी रात्रि चाहिए जे चालम उठा जुलजना जे जुलजना उठा लम हमेशा नासिर भाई मनी इकट्ठे रखे बाबा जी बाहम बता रहे हैं आलम और जुलजना अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ बाहम बता रहे हैं आलम और जुलजना बाहम बता रहे हैं आलम और जुलजना अब्बास और हुसैन का सदियों का साथ है और जाजा लगे हुए हैं ये पंजे इसीलिए राजी का हर यजीद की गर्दन पे है अब्बास का हाथ बंद करके एक
मुश्किल बात है, माहौल बड़ा बना हुआ है इसने, अंदर से फैसला हो गया है कि वो बात करूं, राजी गवाह है, बात बड़ी मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन माहौल कमाल हो गया, समझ नहीं आ रही तो जल्दी इतने खूबसूरत हो गया माहौल, तो वो बात किए बगैर रह नहीं सकता। सवाल किया किसी बूढ़े ने, अली के इस अली पे, आप अली के बेटे नहीं? फरमाया अली का बेटा। हुसैन अली का बेटा नहीं? फरमाया अली का बेटा। आप भी अली के बेटे, वो भी अली का बेटा, फिर आप नौकर क्यों कहलाते? तो बंदे आते ही खाले से मेरे सुनने, आप भी अली के बेटे, हुसैन भी अली का बेटा, फिर नौकर क्यों कहलाते हो? और मैं तो तू मैदान गदीर में था, उसने कहा छोटा था मगर था सही। मगर मेहरबानी, मगर था सही। हमें तूने हदीस रसूल सुनी थी, रसूल ने क्या फरमाया था? उसने कहा, रसूल ने कहा था मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला हो, जिस चीज का मैं मौला उसका ये अली मौला। और मैं फिर मौला कितने हो गए? उसने कहा 2, एक मोहम्मद एक अली। फिर मैं फिर तुझे बात समझ नहीं आई? फिर तुझे बात समझ नहीं? हुसैन इब्न अली को इसलिए मैं झुक के मिलता हूँ, उनका मैं ढेर सारा सफर करे था। हुसैन इब्न अली को इसलिए मैं झुक के मिलता हूँ, मैं बस आला का बेटा हूँ तो वो औला का बेटा है, और गुलाम इब्न ज़हरा इसलिए मैं कहलवाता हूँ, मैं एक मौला का बेटा हूँ, वो 2 मौला। मौला आपकी जिंदगी है, नहीं तो आपकी कमी महसूस होती है, मौला आपकी जिंदगी है। गुलाम इब्न ज़हरा इसलिए मैं कहलवाता हूँ, मैं एक मौला का बेटा हूँ, वो 2 मौला का बेटा। गाजी का लिवा मातमी माहौल मवद्दत। मिस्र मैंने सिर्फ कराची में पढ़े, पंजाब में किसी मदरसे में नहीं पढ़े, सिर्फ कराची में पढ़े। बार बार कल परसों एक दोस्त ने मुझे कहा जी आपने कराची रिव्यू में पढ़े, सुना दो। गाजी का लिवा मातमी माहौल मवद्दत, बस राज हो शब्बीर का मैशर की फजा पे। वक्सदार अजीब मरहला है, कौन कहने की तकलीफ नहीं देंगे खुदा को, हम कब्र से उठ जाएंगे मातम की सदा। तुम्हारी क्या बात, सलाम है तो तुम्हारी मोहब्बत को सलाम। कौन कहने की तकलीफ, नसीर भाई, कौन कहने की तकलीफ नहीं देंगे खुदा को, हम कब्र से उठ जाएंगे मातम की सदा पे। और से खबर तो नहीं हो रही ना? अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज, हमेशा मुझसे पूछा कि थक तो नहीं गए, अगर नहीं थके तो वो बंदा क्यों नहीं बोला जो नहीं थका हुआ? ये क्या मिसरा यार। अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज, चेहरे से अलमदार लगे शेर जली भी। अब्बास भी है अपने 5 दिन लग गए यहां तक मुझे आने में, और फिर भी आज जो पीछे रह गया वो रह गया। अब्बास भी है अपने मोहम्मद का मुहाफिज, चेहरे से अलमदार लगे शेर जली भी। एक जिस्म में 2 रूप दिए इसको खुदा ने, एक वक्त में गाजी अबू तालिब भी अली। ये हाथ सलामत रहे, तेरा ये उठा हुआ हाथ सलामत रहे। ओ फाखरी हाली को सलाम है मेरा, तुम्हारे इस मियार को सलाम।
عباس بھی ہے اپنے محمد کا محافظ، چہرے سے علمدار لگے شیر جلی بھی، ایک وقت میں ایک جسم میں دو روپ دیے اس کو خدا نے، ایک وقت میں غازی ابو طالب بھی علی بھی۔ کوشش کرتا ہوں تعمیل ہوتی، پڑھو صلوات مل کے بلند آواز۔ کاش آپ پہلے بتا دیتے، میرا خیال ہے وہ بیاس، چلو دیکھتا ہوں میری یاداشت میں ہے تو ابھی آپ کو اگر اس کا ترجمہ خطبہ یاداشت میں ہے، ترجمہ یاداشت میں نہیں ہے، 14 بند ہے۔ بہرحال اس نظم کا عنوان ہے عباس کا پرچم۔ مہربانی میں ملتان میں پہلی بار یہ نظم پڑھ رہا ہوں۔ ہاں، کراچی ایک بہت بڑی محفل ہوئی ہے جس میں پرچم کشائی تھی، بادشاہ عباس کا عالم تھا، اور وہاں اس محفل میں مجھے پڑھنا تھا، اس کے لیے نظم کہی ہے میں نے۔ اس نظم کا عنوان ہے عباس کا پرچم۔ شبیر کی پہچان ہے عباس اگر آپ ناراض نہ ہو جاؤ تو دکھی کیا اس بندے نے مجھے، جسے میرا یہ مصرع سمجھ آیا اور وہ نہ بولا۔ ان بزرگوں کو سلام ہے، مہربانی ان بزرگوں کی، لیکن جوانوں کو زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ بزرگ بڑا پرفیکٹ بول رہے لیکن جوانوں کو زیادہ بولنا چاہیے تھا، مصرع بڑا کمال تھا۔ اس نظم کا عنوان ہے عباس کا پرچم۔ شبیر کی پہچان ہے عباس کا پرچم، بخشش کا بھی سامان ہے۔ بخشش کا بھی سامان ہے، مہربانی، بخشش کا بھی سامان ہے عباس کا پرچم، بخشش کا بھی سامان ہے عباس کا پرچم۔ تھک بھی نہیں گیا میں، بھول بھی نہیں گیا، خدا نہ خواستہ پریشانی بن جائے تو میں بیٹھا بھی ہوں، جا بھی نہیں رہا میں جس پڑھ کے یہی ہوں۔ اس نظم کا عنوان ہے عباس کا پرچم۔ شبیر کی پہچان ہے عباس کا پرچم۔ اتنا سارا کلمہ چاہیے پیر اظہر شاہ چوتھا مصرع سننے کے لیے۔ بخشش کا بھی سامان ہے عباس کا پرچم، ہم رتبہ قرآن ہے عباس کا۔ اس نظم کا عنوان ہے، دان بول بیٹا، اس نظم کا عنوان ہے عباس کا پرچم۔ شبیر کی پہچان ہے عباس کا پرچم، بخشش کا بھی سامان ہے عباس کا پرچم، ہم رتبہ قرآن ہے عباس کا پرچم۔ بابا مزہ نہیں آتا دعویٰ ہو اور دلیل نہ ہو، میں دعویٰ کر کھڑا ہوں ہم رتبہ قرآن ہے عباس کا پرچم۔ بات کسی بوڑھے کی نہیں، بات کسی جوان کی نہیں، بات کسی عاقل بالغ کی نہیں، شیعہ گھر کا کوئی بچہ بلا لو، پیمانہ دیکھنا ہے نا، اصول وضع کرنا ہے نا، قوانین بنانا ہے نا، آئین بنانا ہے نا، قسمتی دیکھنی ہے نا، شیعہ گھر کا کوئی بچہ بلا لو، اگر میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں مذہب چھوڑ دوں گا۔ ہم رتبہ قرآن ہے عباس کا پرچم۔ کیوں؟ ہم شیعوں کے گھروں میں جا کے پتہ کر لو، تطہیر بنا پاس کبھی آتے نہیں ہیں۔ ہم رتبہ قرآن ہے عباس کا پرچم، ہم رتبہ قرآن ہے عباس کا پرچم، تطہیر بنا پاس کبھی آتے نہیں ہیں، جھوٹے ہو تو دونوں کی قسم کھاتے ہیں۔ نہیں بولا وہ آیا ہی نہیں بھائی اس میں۔ آپ کے سے کنارے ہو گئے، ذرا کر بڑوں کو چیک کر لوں۔
مولا زندگی ہے آپ کو تطہیر بنا پاس کبھی آتے نہیں ہیں. واہ مشتاق شاہ زندگی ہوئی. تطہیر بنا پاس کبھی آتے نہیں ہیں. چھوٹے ہو تو دونوں کی قسم. توحید کی تزئین ہے یہ 5 محمد. ایسے 2-3 دن تو مجھے کراچی بنانے تھا ملتان میں. 2-3 دن تو میری مرضی کا سن لو. میں نے آسان تمہارے احکامات پورے کرتا رہا ہوں, تمہارے حکم سنتا رہا ہوں, سناتا رہا ہوں. 2-3 دن میری مرضی کا سن لو. آج جو پڑھ رہا ہوں کل اس سے بھی مشکل موضوع پڑھوں گا. تھوڑی سی تو میری مدد کر دو 2-3 دن, پھر زندگی باقی پھر جو پڑھے گا جس طرح کی حاضری ہوگی تھوڑا سا میری مدد کر دو. توحید کی تزئین ہے یہ 5 محمد. قرآن میں یاسین ہے یہ 5 جی مولا پریشانیاں دور کرے. یہ بزرگ جی مل جائے. کیا بزرگی حسادت کیا داد ہے. سلام ہے نا بزرگوں کو. توحید کی تزئین ہے یہ 5 محمد. قرآن میں یاسین ہے یہ 5 محمد. اسلام کا آئین ہے یہ 5 محمد. بابا ایک بندہ ہی بولے نا, مرشد ایک بندہ بولے میں گھر تک راضی ہوں. ہم سایہ و ہم دین ہے یہ 5. آپ کے صحاب کو سلام. آپ کے صحاب کو سلام. کیا بزرگی ہے, کیا داد ہے, کیا معیار ہے. جی ہاں ہم سایہ و ہم دین ہے. کیسی عجیب بات ہے. ان کا سایہ ہے ہی نہیں, ایک دوسرے کے ہم سایہ. یہ چاہیے رائے کہ میں اسی اثر میں ہر شعر پڑھ ڈالوں. ہاں ہم سایہ و ہم دین ہے یہ 5 محمد. 4 مصرے میرے محترم بزرگ آپ مسلسل مجلسوں میں تشریف لا رہے. مالک آپ کو عزت عطا فرمائے. 4 مصرے میں نے پڑھ دی سمجھانے میں کہ یہ 5 محمد کیا ہیں. توحید کی تزئین ہے یہ 5 محمد. قرآن میں یاسین ہے یہ 5 محمد. اسلام کا آئین ہے یہ 5 محمد. ہم سایہ و ہم دین ہے یہ 5 محمد. اور میرا چیلنج ہے یہ 5 جمع ہوتے ہیں زہرا کی کسا میں یا آتے ہیں عباس کے پرچم کی ہوا. ہم سایہ و ہم دین ہے یہ 5 محمد. یہ 5 جمع ہوتے ہیں زہرا کی کسا میں یا آتے ہیں عباس کے پرچم کی ہوا میں. عباس جی مہربانی انکل. مجھے یہی 2 جگہ پہلے 4 مصرا دی, آخری مصرا ریلیونسی. کیا بات. بڑی مہربانی انکل, بہت شکریہ. ہاں یہ 5 جمع ہوتے ہیں زہرا کی کسا میں یا آتے ہیں عباس کے پرچم کی ہوا میں. میں نظم تے ہاتھ رکھی کھڑا, نماز پڑھ کے آ کھڑا, باوضو کھڑا. نماز والی نماز دی قسم ہے, یہ نماز دی قسم ہے, دوہا نماز والی قسم ہے. میں 6 مصرے کو نہ پڑھتا پیا ہوں. اور تو میں کوئی انداز داد لیتی ہے ہم اوکھے تے میں چکا ہوں. عباس کا پرچم تیرے ادراک سے بالا. جینے پہ زندگی ہوئی بستے رہو. عباس کا پرچم تیرے ادراک سے بالا. عباس کا پرچم تیرے ادراک سے بالا. تھکیا بھی نہیں میں بھول بھی نہیں رہا, میں تھک بھی نہیں رہا. میں چاہ رہا ہوں سارے بندے توجہ کرو اور سمجھو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. عباس کا پرچم تیرے ادراک سے بالا. زہرا نے اسے قلب کی آغوش میں پالا. اچھا مل کیا انکل آپ کو کرنے لگا.
शाबाश शाबाश, हजारों दिन तू जिए मेरा पुत्र। ज़हरा ने इसे कल्ब की आगोश में पाला, बच्चों की तरह बिनते मोहम्मद ने संभाला। मैं शेर तो बात त्राय पाद आदि को नहीं, शेर तो बात सवा शेर। ज़हरा ने इसे कल्ब की आगोश में पाला, बच्चों की तरह बिनते मोहम्मद ने संभाला। अब्बास के परचम का ही ये वक्त निराला, सोचो कभी ये किस लिए सदियों से जिया है। इस परचम में मासूम को ज़हरा ने सिया। इस परचम में पुरनूर का मासूम फरेरा। मेरे मौजूद से इंसाफ को देख ले यार। इस परचम में मासूम का पुरनूर सवेरा। इस परचम में मेहरबानी, इस परचम में आबिद शुक्रिया, इस परचम में पुरनूर का मासूम फरेरा, करता है मुकद्दर के अंधेरों में सवेरा। करता है मुकद्दर के अंधेरों में सवेरा। डॉक्टर सज्जाद 14 की कसम, ये मेयार है मेरे शहर के मजमे का, ये मेयार है मेरे शहर की समात का। मैं चौथा मिसरा पढ़ूंगा और आप देखिएगा कि मैं फैसला करूंगा, और फैसला कौन साथी मेरे साथ देंगे। सदियों से है जब इसका मेरी छत पे बसेरा, मत सोच फकत मान के अब्बास है मेरा। जी भाईजान, जी भाईजान, जी मुर्शद, मत मेहरबानी बेटा, मेहरबानी बेटा, काफिए की इस दाद का अलग से शुक्रिया, तेरा बच्चा जी है। मत सोच फकत मान के अब्बास है मेरा। दुनिया में जो अब्बास के परचम से जलेगा, दुनिया में जो अब्बास के परचम से जलेगा, महशर में लिवा का उसे साया ना मिलेगा। दुनिया में जो अब्बास के परचम से जलेगा, पहली बार पढ़ो मैं मुल्तान में नज़म। दुनिया में जो अब्बास के परचम से जलेगा, महशर में लेवा का उसे साया न मिलेगा। हाँ, फैसला अब्बास के परचम पे है, अब्बास का पंजा। अब्बास के परचम पे है, अब्बास का पंजा। अब्बास के परचम पे है, अब्बास का पंजा। अल्लाह न करे से अच्छा बंदा गंगा ना हो और बैठा हो मेरी आंख में और ना बोले, फिर मैं नजफ गया ही क्यों, मैंने सजदा किया ही क्यों है। अब्बास के परचम पे है, अब्बास का पंजा। जो आस गरीबों की है, उस आस का पंजा। तुम्हारे अकीदे को सलाम, तुम्हारे चेहरे पर आने वाली रोशनी को सलाम, अखलाक भाईजान सलाम है छोड़ने को। अब्बास के परचम पे है, अब्बास का पंजाब। जो आस गरीबों की है, उस आस का पंजाब। वहदत के तराशे हुए अलमास का पंजाब। अलमास हीरे को बोलते हैं, हीरे को बोलते हैं, हीरे की है ना। अब्बास के परचम पे है, अब्बास का पंजाब। जो आस गरीबों की है, उस आस का पंजाब। वहदत के तराशे हुए अलमास का पंजाब। सदियों से है ये जीत के एहसास का। जिंदगी
سے ہے یہ جیت کے احساس کا پنجہ، مجھے نہیں دیکھنا پنجہ دیکھنا ہے، صدیوں سے ہے یہ جیت کے احساس کا پنجہ، پنجے میں ہی مضبوط کلائی ہے ابھی تک، شبیر کے دشمن سے لڑائی۔ تھوڑا دیر میں پڑھوں نا، تھوڑا آج تو ادھر ہی ہونا انکل۔ ہاں خیر، عباس کے پر ہاں بس آج تو معائنہ تو نہیں، سفر تو نہیں، میں نوکر ہوں، میری مجال ہے، مصروف عطا رہتی ہے غازی کی کلائی۔ میں کپڑا کھولنا بھی ایک گل سمجھاؤ واسطے، پریکٹیکلی ایک گل سمجھاؤنی ہے، تھیوری تو ہٹ کے بالکل پریکٹیکلی نیڑے کر کے دکھاؤنی ہے۔ مصروف عطا رہتی ہے غازی کی کلائی، کھاتے ہیں سبھی اہل وفا اس کی کمائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، غازی زندگی دے آپ کو، میرے لیے عزت کی بات ہے آپ کا۔ بیٹا تو جیے، اہل وفا تیرا دہرانے کے جا کے وہ بزرگ جیے، سلام ہے ان بزرگوں کو، قرآن کی قسم ہے۔ خوش آمد ہے حسنین پیر، وہ بندے بھی بیٹھے ہیں آج باقی مہینے سے مجھے ایک سیکنڈ یاد نہیں کہ کسی بندے نے میرا ضائع کیا ہو۔ سلام ہے اس مجمع کو، سلام ہے اس بندے کو جو 5 دن سے جس لفظ کی جو قیمت بنتی ہے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے مجھے دے رہے ہیں۔ مصروف عطا رہتی ہے غازی کی کلائی، کھاتے ہیں سبھی اہل وفا اس کی کمائی، پلتی ہے اسی ہاتھ کے صدقے میں خدائی۔ پڑتی ہے اسی ہاتھ کے صدقے میں، جی سید، پڑتی ہے اسی ہاتھ کے صدقے میں خدائی، اور جب ہوتی ہے عباس کے پرچم کی کشائی۔ یہ کپڑا کھولے میں اس لیے کہ تجھے بات سمجھ آ جائے۔ جب ہوتی ہے عباس کے پرچم کی کشائی، جب ہوتی ہے عباس کے پرچم کی کشائی، مجھے غازی بادشاہ کے ذکر کی قسم ہے، پورے پنڈال میں 5 بندے بولو میں راضی ہوں۔ جب ہوتی ہے عباس کے پرچم کی کشائی، لگتا ہے کہ جبریل ہے پر کھول رہا ہے یا خازن جنت کوئی در کھول رہا ہے۔ اب جو نہیں بولتا وہ نہیں بولتا۔ ہر گھر میں دروازے لگتا ہے کہ جبریل ہے پر کھول رہا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کون سا مصدر چھوڑ دوں کون سا پڑھ دوں۔ لگتا ہے کہ جبریل ہے پر کھول رہا ہے، جی یا خازن جنت کوئی در کھول رہا ہے۔ تھے عرش پہ ملکوت کے سردار علمدار، میں کوئی مدینے سے آ رہا ہوں، آپ کو اپنے بیٹے ہوں، آپ کو نہ کروں، آؤ غریب خانے پہ تمہیں کتابیں دکھاؤں غازی کی۔ کتنی کتابیں پڑھنی پڑی اس ایک نظم کے لیے، آؤ تمہیں دکھاؤں۔ تھے عرش پہ ملکوت کے سردار علمدار، پھر فرش پہ تھے احمد مختار علمدار۔ مہربانی بھائی، بیٹا کہیں بیٹھ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ بیٹا۔ تھے عرش پہ ملکوت کے سردار علمدار، مجھے دیکھو، تھے عرش پہ ملکوت کے سردار علمدار، پھر فرش پہ تھے احمد مختار علمدار، ٹھہرائے گئے جعفر طیار علمدار۔ ٹھہرائے گئے سمجھ آیا؟ ٹھہرائے گئے جعفر طیار علمدار،
خیبر میں بنے حیدر کرار علمدار. ناظرین اکرام میں ختم خے تے میم، اس تے کو عربی پڑھتے ہوئے تا کہتے ہیں، خا تا میم، ختمہ. ٹھیک ہے، ختم. کسی شے پہ مہر لگانا، کسی کام کے مکمل ہونے کے بعد اس پہ خاتمے کی مہر لگانا، اسے کہتے ہیں ختم. اس لیے خاتم النبیین کہتے ہیں حسنین کے نانا. خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والے کو. جہاں اختتام ہو جائے کسی چیز کا اسے کہتے ہیں ختم. میں 4 مصرے پڑھ چکا ہوں اور 4 مصروں میں داخل کر میں 4 کہانیاں سنا چکا ہوں. تھے عرش پہ ملکوت کے سردار علمدار. میرے کو دیکھو، پھر فرش پہ تھے احمد مختار علمدار. ٹھہرائے گئے جعفر طیار علمدار. خیبر میں بنے حیدر کرار علمدار. نہیں پتا سنین شاہ پھر مجھے کوئی پڑھنے دے نہ پڑھنے دے، آج تو میں عقیدہ پڑھی جاؤں نا. خیبر میں بنے حیدر کرار علمدار. آؤ ممبر بغیر غالی کہو، کافر کہو، مشرک کہو، عباس کا حسنین کے نانا سا بھرم ہے. وہ ختم رسالت ہے تو یہ ختم علم. عباس کا حسنین کے نانا سے بھرم ہے. وہ ختم رسالت ہے تو یہ ختم علم ہے. جب عالم امکان کی ہر آنکھ بہے گی، جب عالم امکان کی مہربانی جب عالم امکان کی ہر آنکھ بہے گی، مخلوق خدا حشر کی گرمی کو سہے گی. پرچم جو کھلے گا تو حرارت نہ رہے گی. جی سید تمہارے پہنچنے کے کیا کہنے. جب عالم امکان کی ہر آنکھ بہے گی، مخلوق خدا حشر کی گرمی کو سہے گی. پرچم جو کھلے گا تو حرارت نہ رہے گی. زہرائی سے دیکھے گی تو فوراً یہ کہے گی، الحمد سے منسوب لیوا کتنا وجیح ہے، یہ تو میرے عباس کے پرچم کی شبیہ. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم. میرا دل میں ردیف تسا پڑھو، کافی ہے میں پڑھوں تنویر. عباس کا پرچم تم پڑھو پھر مجھے مزہ ہے. تسکین کا احساس ہے، شیعوں کو بہت راس ہے. شاباش ہو میرے بچے، شاباش ہو بولو. اور جیو حلالیو، ماں کو دعا کیا کرو، ماں کے پاؤں چوما کرو. ہاں، تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بہت راس ہے. عباس کا پرچم کیا ڈر ہے اگر پاس ہے. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم. کیا ڈر ہے اگر پاس ہے. اب تم اپنی فرمائش خطبے والی واپس لے لو، ٹائم بہت ہو گیا. تسکین کا احساس ہے عباس کا پرچم، شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم. کیا ڈر ہے اگر پاس ہے. عباس کا پرچم اپنے لیے عباس ہے.
دور سے آتے ہیں. میں ان کا تشکیل کا احساس ہے عباس کا پرچم, شیعوں کو بہت راس ہے عباس کا پرچم, کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم, اپنے لیے عباس ہے عباس کا پرچم. میں نے سینکڑوں بار اپنوں سے بھی بیگانوں سے بھی یہ جملہ سنا جی, پتہ نہیں ملنگوں کو کیا ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتے دور سے غازی کرم دیکھو یولی مدد. بہت سنا میں نے یہ جملہ, دور سے غازی کرم دیکھو یولی مدد, سخی سلام, علم کے نیچے گزرنا ہے, سر جھکا کے جا رہے, ادب سے جا رہے, ہاتھ باندھ کے جا رہے, احترام سے جا رہے. لوگ یہ بات ہے, ایک جھنڈا ہے, کپڑا ہے, ڈنڈا ہے, لکڑی ہے, اس کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے, کبھی سلام, کبھی ہاتھ ماتھے پہ, کبھی پاؤں پیچھے کر کے, کبھی سر جھکا کے. یہ کوئی انداز ہے بھلا, یہ کس لیے ایسا کرتے ہو؟ تجھے پتہ نہیں ہے, تیرے نزدیک یہ ڈنڈا ہے, تیرے نزدیک یہ پرچم ہے, تیرے نزدیک یہ کپڑا ہے, تیرے نزدیک یہ دھاگا ہے, اس لیے تمہیں لگتا کچھ نہیں. مجھ سے نہ پوچھ, سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے, لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی عباس کھڑا ہے. لگتا ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے, سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ گڑا ہے, لگتا ہے کہ اس چھت پہ ہی. وقت بہت ہو گیا بیٹا, جیو سدا سکھی. کافی عرصے تو تھوڑا جہاں ادب نازل تعلق کے بین الفاظ اتب کے فرشتوں کی شرط نہیں چاہیے سے میری مزہ جیو سدا سکھی رہو. آپ ساری رات پڑھیں گے تو ساری رات بیٹھے ہیں, آپ کو کہیں گے ہم آواز دوسرے ادھر آ گئے ہیں تو یہ کیا شیر خدا کے شیر کی مدد ہونی چاہیے, مشکلوں کی مشکل بھی رد ہونی چاہیے, شبیر کی مداحی کا ہدیہ ہو عطا, غازی آباد کے رنگ کے نیچے نہا. دس بند ہے, 4 پڑھ راضی رہنا. 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن صاحب 10 لاکھ کا لشکر لے کے چلا خیام حسینی کی طرف. بادشاہ حسین کی نگاہیں پڑی, وفا کے پروردگار کو آواز. وفا کے پروردگار کو آواز دی. عباس قریب آئے, غازی کو بلا کے منہ چوم کے حسین فرماتے, تاجدار وفا میری ماں کی دعا, عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. زندگی ہو گئی. واہ واہ, واقعی ان کا حق ہے, واقعی ان کا حق ہے. حق تلفی ہو جاتی ہے اگر میں نے پڑھتا, جس معیار پہ یہ بیٹھے ہوئے نا, حق تلفی ہو جاتی. زندگی کے شب و روز ہے اس ذکر کے لیے یار, 5 منٹ پہلے کیا, 5 منٹ بعد کیا یار, پھر زندگی کب وفا کرتی ہے؟ عمر نے کس سے وفا کی؟ نہیں آپ یہ دیکھو نا, عمر کے 3 حصے ہیں, بچپن, جوانی, بڑھاپا, تینوں بے وفا.
اوپر سے سلیم انکل مزیدار بات یہ بابا اصغر صاحب تینوں نظر آتے، بچپن نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، بڑھاپا نظر آتا ہے، ان تینوں کے بعد ایک شے آتی ہے جس کا نام ہے موت. اس کے آنے کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، بچپن میں آ جائے، جوانی آئے نہ آئے، جوانی میں آ جائے، بڑھاپا آئے نہ آئے، بڑھاپے میں آ جائے، کوئی پتہ نہیں کب آ جائے. بچپن نظر آتا ہے، جوانی نظر آتی ہے، بڑھاپا نظر آتا ہے، لیکن ان کا کوئی اعتبار نہیں. بچپن آئے نہ آئے، بچہ پیدا ہوتے ہی مر جائے، جوانی آئے نہ آئے، بچپن میں موت آ جائے، بڑھاپا آئے نہ آئے، جوانی میں موت آ جائے، لیکن وہ شے جو ہے موت اسے ضرور آنا ہے اور وہ نظر نہیں آتی ہے. اور میں زمانے کو سمجھا کے تھک گئے ہوں کہ جو نظر نہیں آتا وہ ضرور آتا ہے. تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. غازی کو بلا کے غازی کا منہ چون کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر. میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر. مرتضیٰ کی شبیہ مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ہی کام جیے. آپ کی نسل جیے، یہ آپ کے سب بچے ہیں، یہ جیے، مولا آپ کو سلامت رکھے. مرتضیٰ کی شبیہ اے میری زندگی شیر شیر جلی میرا ہی کام کر. غازی کا منہ چون کے حسین فرماتے میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر. غازی کہتے مولا حکم حسین فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو. عباس میں چاہتا ہوں لڑے بغیر لڑائی ٹال دو. عباس میں چاہتا ہوں، چھوڑ دیا میں نے عباس، میں بس اپنی منزل پہ آ گیا. عباس میں چاہتا ہوں لڑے بغیر لڑائی ٹال دو. عباس میں چاہتا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو. یہ فارسی میں پڑھ دیا میں نے. عباس میں چاہتا ہوں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، لڑے بغیر لڑائی ٹال دو. اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا. مجھے دیکھو، ہاں اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا. کوئی تیر نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی نیزہ نہیں، کوئی خنجر نہیں. ادھر عباس چلے، ادھر دائیں بائیں حق محسوس ہوئی. دیکھا دائیں اکبر، بائیں قاسم. فرمایا اکبر قاسم خیریت کہاں جا رہے ہو؟ اکبر ہاتھ بن کر چچا آپ اکیلے ہیں، سامنے 10 لاکھ ہے، آپ کے لیے جا رہے ہیں. دونوں بازو پھیلا کے فرماتے اطمینان سے واپس چلے جاؤ، یہ تو 10 لاکھ ہے. صبح ازل سے لے کے شام ابد تک اللہ کی ساری مخلوق حسین کی منکر ہو جائے اور حسین مجھے صرف آنکھ سے لینے کی اجازت. جاسوس بھیجا اپنے سامنے، جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے. لمحوں بعد جاسوس واپس آیا، چہرے کا رنگ اترا ہوا، تھکن اس کے آساب پہ. اس نے کہا سامنے تو گیا، تھک کیوں گیا ہے؟ تو کہتا ہے ہمارا کراؤڈ لفظ بہت قیمتی سنتا ہے. آؤ ایک قیمتی لفظ کہہ رہا ہوں، یہ سامنے تو گیا ہے، تھک کیوں گیا ہے؟ اس نے کہا مسافت سے نہیں، ہیبت سے تھک گئے. بہت شکریہ میرے بڑی مہربانی. جی انکل سلام ہو جاؤ بابا. مسافت سے نہیں، ہیبت سے تھک گئے ہو. کیوں؟ کون آ رہا ہے؟
उसने कहा बुज़दिलो अब कदा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार है। मिंबर पे दावा कर रहा हूं 50-55 सफे में एक मिसरे में बोलने लगा हूं। शाह एक किताब के 55 पेज में एक मिसरे में बोलने लगा हूं, फैसला मेरे शहर पे है, अपना समझ कर अंदाज कर दो या बोलो। उसने कहा बुज़दिलो अब कदा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार है। 2 जरी खानदानों का संगम है ये। इनका और मैं वादा कर रहा हूं, मैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत नज़्म का सुनाऊंगा इन्हें। मिंबर पर वादा हो गया। ऐसा मौजूद जिसमें लोगों को मसाइल सुनने की आदत है, मैं फ़ज़ाइल सुनाऊंगा। वादा हो गया। 2 जरी खानदानों का संगम है ये। इसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, मौत को इसके साए से लगता है डर। बच्चे जीवित हो गए, घर शिफा दे। मौत को इसके साए से लगता है डर, इसकी तलवार का वार हमवार है। वक्त नहीं, तलवार का वार हमवार है। दबदबा रोब और तमकनत फिर सुकून, अपनी हर एक अदा से ये करार है। गाजी को देखा नहीं, सिर्फ नक्शा सुना, सिर्फ हुलिया सुना, सिर्फ आने का अंदाज सुना। सब सरों पे सिहाबे कज़ा छा गया, सब ये समझे कि कहरे जली आ गया। जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत है कि सचमुच जो थे बूढ़े, मेहरबानी जीते रहो, जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे सदा जियो, सदा सुखी रहो, सदा आबाद रहो। जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत है कि सचमुच अली आ गया। 10 लाख के इतना करीब आ गया अली का बेटा। इब्न साद के घोड़े के कान से अब्बास के घोड़े के कान जा मिले। हालत क्या है? 10 लाख का सर झुका हुआ है, गाजी का सर उठा हुआ है। 10 लाख की आंखों में बेचैनी है, अब्बास की आंखों में सुकून है। 10 लाख के चेहरे पे वहशत है, अब्बास के चेहरे पे हैबत है। 10 लाख घबरा रहा है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। 10 लाख घबरा रहा है, अब्बास मुस्कुरा रहा। जी सैयद जी, वो हाथ जी अब्बास मुस्कुरा रहा है। 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के अली का अकेला बेटा, अली का निहत्ता बेटा, अली का शेर बेटा पूरे जलाल में आके फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अहल शाम वया कतीबत तवल्लया वया कतियत लगना महज़ल इज़दिहाम वल किराम वज़म शरफ वल मकाम हमा तारिफुना अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम मन सम्माहु जलील वनागाहु जिब्राइल वहदा कम हदो इसराफील वस्तशफा में महदी सरसाइल वहुवा फरल वसील मिन शजरत तय्यबत हसील मन कान मशहू अला जसद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मिन मशही अला अर्द वल्लाहि ला इलाहा इल्ला हुवा लो आतमारा व बकैतुम अक्सर मिम्मा ज़हबतुम व बातुम अजर मिम्मा तलैतुम अक़बलत रसूलिल्लाह क़िबलतुकुम व मौज़िउ क़िबलत हितामतुल लिसूफिकुम या अय्यतुहल बगलतुल खबीसतुल दाबिततु अला तिमन अला तारिफूना अल्लज़ी बाज़र अल हुसैन बादल इनकी मैं मिन्नत करूंगा। जो मेरी एज के हैं मुझसे छोटे उनका मैं भाई हूं, उन्हें मैं हुक्म दे रहा हूं शिया घर का कोई बच्चा ऐसा ना हो जो पहले लफ्ज के तर्जुमे में न बोले फिर तुम्हारी मर्जी। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली कलार फरमाता है बदचलन बेअदब लाना सब शामी हो।
सब शामियों, ये हुजूम बगावत यहाँ किस लिए? इसलिए समझना तनवीर, ये हुजूम बगावत मोशर यहाँ किस लिए? तुम हो हैवान सीरत, गिरो दर गिरो, मुंह उठाए चले हो वहां तुम हो हैवान सीरत, हो भेड़ बकरियों का गिरो, तुम हो हैवान सीरत, गिरो दर गिरो, मुंह उठाए चले हो वहां किस लिए? जुल्म का रमजी शरफ खानदां के लिए है ये जुल्मत भरा कारवां किस लिए? क्यों ये लश्कर बना, तुम भला हो भी क्या? क्यों ये लश्कर बना, क्यों ये लश्कर बना, तुम भला हो भी क्या? जाहिलो आ गए हो कहो किस लिए? जी जी जी, जाहिलो आ गए हो कहाँ किस लिए? फरमाते सरकशी करने वालों सुनो गौर से, ये वली अपने अल्लाह का भी आन है, जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है? थकना नहीं, जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे, जिंदगी का क्या पता यार, थकना नहीं। अब जिस मंजिल, जिस मेराज, जिस सिदरा पे मैं खड़ा हूं ना, मैं समात के आसमान पे खड़ा हुआ, खुदा ने इसे हिलने न देना। जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे तुम नहीं जानते हो कि वो कौन है? बीच में से आवाजें, हमें क्या पता कौन है? फरमाते अच्छा मुमकिन है कल आदिल की अदालत में यही कह दो, कल कयामत कचहरी लगे और तुम कहो मैं पता ही नहीं था, किससे लड़ाई आओ मैं सुनाऊं कौन है? मन सम्मा जलील वनागा जिब्राइल वहर्रका महदो इसराफील वस्तशवाब महदो सरसईल वह वफरुल वसील min शजरत तय्यबतल असील मन कान मशी अला जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि करके जिक्र जली पढ़ के नादे अली, जिसको जबरील लोरी सुनाता रहा, जिसके झूले से बेपर को पर लग गए। जिसके झूले से बेपर को पर लग गए, फख्र से झूमता मुस्कुराता रहा इस मजलिस में, बाबा असगर झा से लेके उस आखिरी हराने तक जितने सैयद बैठे हो, मैं जिंदगी में पहली बार किसी मजलिस में सैयदों से दुआ मांग रहा हूं, अपील कर रहा हूं, मेरा हक बने तो मेरे लिए दुआ कर देना। कौन है हुसैन? आओ और जमाने के आलिम और शायरों से सुनने वालों, अब्बास से सुनो हुसैन कौन है? फरमाते मन खाना मशयहू अला जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर में मशयही अलल अर्ज। फरमाते वो है शब्बीर जो अपने घर से लिए अंबिया की मदद का इरादा चला, वो है शब्बीर जो फर्श पे कम चला और जिसमें मोहम्मद पे ज्यादा। से दुआ मंगिए बाबा, दुआ करें इलाहियान। वो है शब्बीर जो फर्श पे कम चला, वजन दुआ में लगी, फर्श पे कम चला और जिसमें मोहम्मद पे ज्यादा। फवल्लाहि ला इलाहा इल्ला हुवा लौ रअयतुम मारा लबगैतुम अक्सर मिम्मा ज़हबतुम व बातुम अज़यद मिम्मा दनैतुम अक़बलतु रसूलिल्लाहि क़िबलतुकुम व मौज़िउ क़िबलतिही तामतु लिसयूफ़िकुम। फरमाते जो मैं हूं देखता देख लो तुम, मगर शाह के खय्याम से दूर हो जाओगे, भूल जाएगी हंसने की आदत तुम्हें, बल्कि रोने पे मजबूर हो जाओगे। भूल जाएगी हंसने की आदत तुम्हें, बल्कि रोने पे मजबूर हो जाओगे। दूध में जिसको हक ने पिलाई वही, ये उधार है। एक मजलिस रखो जिसमें मैं ये इसी एक मिसरे पे पढ़ूं, दूध में जिसको हक ने पिलाई वही, उससे उलझोगे मकहूर हो जाओगे। मेरा शब्बीर लड़ने पे आ जाए तो 10 के 10 लाख मफरूर हो जाओगे। क्या काफिया
आगे। जी तेरी गोद आबाद है, इस लम्हे का सदका तेरी गोद आबाद। मेरा शब्बीर लड़ने पे आ जाए तो 10 के 10 लाख मफरूर हो जाओगे। फरमाते अकुबला तो रसूलुल्लाह किबला तो कुम व मोज़े कुबलाते ही तामतुल सयूफकुम, जिसको चूमा मोहम्मद ने बस एक दफा, वो कोठा, वो कमरा, वो चार दीवारी, वो कच्चा सा मकान, जिसका एक बोसा ले लिया मोहम्मद ने, तुम्हारा किबला हो गया। जिसको चूमा मोहम्मद ने बस एक दफा, उसकी जानिब तो सर को झुकाते हो तुम, जिस पे सरवर के बोसों की बारिश हुई। जिस पे सरवर के बोसों की बारिश हुई। हाँ, मोज़ों को बुलाते ही, जो वज़ा किया गया है मोहम्मद के बोसों के लिए, जिस पे सरवर की जिंदगी हो गई, जिस पे सरवर के बोसों की बारिश हुई। अहमको उससे लड़ने को आते हो तुम। खुतबा दे रहे थे गाजी 10 लाख में से किसी की आवाज अब्बास चला गया नहीं तो मारा जाएगा। मारा जाएगा लफ्ज सुना, जमाल के रुख पे जलाल। जी हो सैयद, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। सुर्खी आ गई अब्बास की आंखों में। रहवार को महमेज किया और बताया भी नहीं कि कहां जाना है। गाजी को पता है कि मेरे घोड़े को पता है। हाँ तनवीर, हाँ तनवीर, गाजी को पता है कि, परेशान न हो, गाजी को पता है कि मेरे घोड़े को पता है। 6 लाख को क्रॉस किया अब्बास के घोड़े ने। गाजी का घोड़ा घोड़े के करीब रुका, सर उठा के घोड़ा सवार की तरफ देखकर फरमाते तूने कहा मैं मारा जाऊंगा। तूने कहा मैं मारा जाऊंगा। डर के मारे उसकी जुबान तालुस लगी के तक। फरमाते जाहिल, तलवार हाथ से चलती है, तेरी जुबान तेरे बस में नहीं। तलवार हाथ से चलती है, तेरी जुबान तेरे बस में नहीं। ये कह के उसके गिरेबान पे हाथ डाला, हाथ डाल के उसे हवा में लहराया। गाजी के रोको, हवा में लहरा के फरमाते 10 लाख फौजी खड़े हुए। तूने कहा अब्बास चला नहीं तो मारा जाएगा। 20 लाख आंखें देख रही है, 20 लाख कान सुन रहे हैं। मारा जाए तो दूर की बात है, 10 लाख में से बुला किसी को तुझे छुड़ा के ले जाए। हम नौकर आदि के, हम नौकर आदि के, बस करो। 10 लाख में से बुला किसी को, खत्म, तुझे छुड़ा के ले जाए। माफी रह गया, बाकी मुसद्दस रह गए, फिर कभी, बस आखिरी बात। 10 लाख में से बुला किसी को, तुझे छुड़ा के ले जाए। ये कह के जमीन पे फेंका, गर्दन पे पांव का जोर दिया, जोर देकर फरमाते या आइया तो हलबकलतुल खबीसतुन नाबिततु अला दिमन अमा तारिफुना अनल्लज़ी वलदल हुसैन मिसल हसन बादल हसन अब मिसली यूसुफ बिल फशन व युखफ़फ़ु बिल मौत व युहद्ददु बिल कत्ल। फरमाते चल रहा है ये सारा निजाम दहर मेरे मौला की अंगुष्ठ के फेर से। फिर कभी सुनना। खुतबा तो मैंने मुकम्मल ही छोड़ के जा रहा हूँ, अगले बंद नहीं पड़ा। अगर थके तो ये मिसरे भी छोड़ दूं। हाँ, चल रहा है ये सारा, फरमाते चल रहा है ये सारा निजाम दहर मेरे मौला की अंगुष्ठ के फेर से। मैं वजीर हुसैन और मुशीर हसन, हुसैन अबादल हसन, मैं वजीर हुसैन और मुशीर हसन। इस हकीकत को समझोगे तुम देर से सारी रात बोलते रहो। दांत छोड़ी है मिसरा बड़ा बने लगा हूं। गर्दन पे पांव का जोर देकर फरमाते शर्म नहीं आती, न गुनाहों की हद न पदर की सनद। जी उस आखिरी हाथ को भी सलाम है मेरा।
نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. میں بواسکر سے مصرع کھولوں گا بھی نہیں اور کتاب بھی بند کرنے لگا ہوں. بس جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا، جو نہ سمجھا میں اس کے بعد پوچھ لے گا. نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر. آپ جیے، ہزاروں سال جیو، سدا سخی رہو. چھوٹی سی اس ذاکری زندگی میں 35-36 کے قریب کتابیں اکٹھی کی ہیں میں نے صرف حسین کے غازی پہ. جہاں سے بھی مجھے کتاب ملی ہے میں لے آیا ہوں. میں نے اس 28 سالہ ذاکری میں کہیں نہیں پڑھا کہ عباس کے زین سے اترنے سے لے کے مدینے واپسی تک سیدوں کے کسی بچے نے پانی مانگا ہو. واہ تنویر واہ، ایک عزادار گھر کا بچہ ہے. شاباش اشفاق، شاباش. یہ جملہ تھا ہی نہ سے بھائی اس قابل پہ سے ماتم کیا. واہ سید واہ. جی مشتاق پیر، شالا عزت ہوگی، زندگی ہوگی، پردے ہوگی. ساجد نہیں پڑا میں نے اخلاق بھائی. ناصر بھائی دھارا مار مار کے رونے بیٹھو. یہ دونوں ہاتھ میرے غازی کے علم کی طرف ہے. اور یہ اصغر ساجدہ نمن نے مجرے میں 14 دا دوے ہاتھ کر کے بیٹھا. میں نے کراچی پڑھتے ہوئے انچولی کہا تھا کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ ایک پورا سیدہ ماتم کرتا اٹھا کہنے لگا صاحب آس ختم ہو گئی. پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، آس ختم ہو گئی تھی. کون سی بات پڑھوں، کون سی بات چھوڑوں مجھے بتاؤ. 28 رجب کو چلیے مدینے سے، 2 محرم کو پہنچیے کربلا. 2 دن رجب کے، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینے 4 دن پورے قافلے میں علی کی بہو بیٹیاں کہتی رہی بی بی ہماری چادر کا کیا ہوگا. اور علی کی بیٹی کہتی رہی میرا غازی جو زندہ ہے. میرا غازی جو زندہ ہے، میں تمہاری چادر کی نگران ہوں. ڈاکٹر سجاد میں قیامت کی فجر تیرے مجرم ہو کر میں تیرے رونے کی لغت پہ ہوں. اور وہ شنکر جو رو نہ سکے وہ رونے کی شکل بنائے ورنہ گنہگار ہو جائے گا. عباس کے دین سے اترنے کی آواز خیمے پہنچی، علی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنی چادر اتاری. علی کی بیٹی نے سب سے پہلے اپنی چادر اتاری. کم سے کم 70 زیادہ 110 خیمے عظمت کربلا کے جنگل میں. اندازہ تو کر علی کی امیر بیٹی گلے میں چادر، بال کھلے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، ایک ایک خیمے میں جا کے کہہ رہی مجھے معاف کر دینا. نہیں آتا ماتم، نہیں آتا ماتم. ایک ایک خیمے میں جا کے رہی میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا غازی اتر گیا. میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. والا جھولی میں سامنے ہی لمحے نہ سکتا. میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. قیامت تھی اس وقت کربلا کے جنگل میں. اشفاق کہا جاتا ہے مصائب زیادہ پڑھو. مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد پڑھا جائے نہ پڑھا جائے. میں تجھے سی ڈی لا دوں گا 6 محرم شیخ پورے کی. بس یہ جملہ میں نے پڑھا ہے. پورا 35-40 ہزار بندہ اٹھ کے دیواروں میں سر مارنا شروع ہو گیا. اللہ کرے میں سمجھا لوں. قیامت تھی اس وقت کربلا کے جنگل میں.
جب فضل نے آ کے بابا سے کہا بابا اماں بلا رہی ہیں، شاباش 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 امیر ساتھی میں تو شاباش ساتھی بھیڑ کا منظر یاد کرنا، میں جملہ آخوں بابا اماں بلا رہی ہے۔ عباس خیمے کے در پہ پہنچے، ام الفضل بی بی لبابہ سلام اللہ علیہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی ہوئی، کپڑوں کی ایک گٹھڑی اٹھائے ہوئے دروازے پہ کھڑی ہے۔ عباس فرماتے لبابہ خیریت؟ بی بی دونوں ہاتھ بند کے دکھا دی، جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں سوال کوئی نہیں کیا، زندگی کا پہلا اور آخری سوال ہے فوجیں ہٹا پردہ بنا مجھے نجف چھوڑا، فوجیں ہٹا سالہ میں پڑھ گیا گا، فوجیں ہٹا پردہ بنا مجھے نجف چھوڑا۔ جلال میں آ کے فرماتے ہیں لو بابا تو زینب سے بھی زیادہ تھک گئی ہے، تو بطول کی بیٹیوں سے بھی زیادہ تھک گئی ہے، اب میں نہیں سمجھتا بھائی کوئی بندہ شیعہ گھر میں پیدا بھی ہو گیا اشفاق اور وہ ماتم نہ کرے۔ لبابہ نے ہاتھ باندھ کے کہا غازی جو مجبوری آج میری ہے نہ زینب کی ہے، نہ کلثوم کی ہے، نہ رقیہ کی ہے، نہ کبرا کی ہے، نہ فروا کی، نہ لیلا کی، نہ رباب کی، فرمایا تیری کیا مجبوری ہے؟ کہا غازی 110 خیمے ہیں، صبح سے اب تک ہر خیمے میں سکینہ 2 بار گئی ہے، میرے خیمے میں 36 مرتبہ آئی ہے، جب آتی ہے چادر اتری ہوئی ہوتی ہے، بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ خالی پیالہ ہوتا ہے، بیٹی چچی میرا اصغر مرنے والا ہے، چچی چچا سے کہو ماتم، چچی چچا سے کہو ایک گھونٹ پانی۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ، دو جملے اور پڑھنے میں، دو جملے اور پڑھنے میں، چچا سے کہو میرا اصغر مرنے والا ہے، ایک گھونٹ پانی، تری آنکھوں میں آنے والی نمی کی قسم، میں غازی کا مجرم ہوں اگر میں غلط کہوں، کوئی بندہ ماتم نہ کر سکے وہ جانے عباس کی بے کسی جانے، میں اس سے آگے شاید پڑھ نہ سکوں، اللہ کرے تجھے سمجھ آ جائے۔ فرماتے لبابہ پھر تم نے کیا علاج کیا؟ لبابہ نے کہا جب آخری بار سکینہ آئی نا اور کوئی طریقہ تھا نہیں، میں نے مصلی بچھا لیا، عباس میں نماز پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی، میں قرآن پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی، میں یاسین پڑھتی رہی، کچھ نہیں لگتا وہ بندہ زینب کا جس نے ہاتھ نہیں مارا، عباس میں قرآن پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی، میں یاسین پڑھتی رہی سکینہ کھڑی رہی، کبھی ایک پاؤں اٹھاتی تھی دوسرا رکھتی تھی، کبھی دوسرا اٹھاتی تھی پہلا رکھتی تھی، عباس جب تھک گئی نا آسمان کی طرف منہ کر کے سکینہ نے کہا میرے اللہ میں غریب ہو گئی ہوں، اور میرے اللہ چچی میری بات سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو، نہ بیٹا ایک جملہ، ایک جملہ، زندگی کا کیا پتا بیٹا، تو جوان ہے، ایک جملہ اور پڑھ لے، میرے اللہ میں غریب ہو گئی ہوں، چچی میری بات نہیں سنتی، ابھی بات مکمل نہیں تھی، اب پھر سکینہ کو آتے دیکھا، عباس آگے بڑھے، دونوں ہاتھ بند کے تھے، بادشاہ کی بیٹی مرنے سے پہلے کیوں مارنا چاہتی ہو؟ تم پانی کا تقاضا کرتی ہو، تمہارا باپ اجازت نہیں دیتا، مجھے بابا سے جنگ کی اجازت لے دو، میں پانی لے آؤں گا، بچی نے کہا چچا آئے میں آپ کو خود تیار کرتی ہوں، کوئی بدقسمت آدمی ہوگا جو ہائے نہ کر سکے، چچا کے ایک ہاتھ میں علم دیا، کہا چچا ذرا جھکو میں آپ کو مشق پہناؤں، عباس نے جھکنا شروع کیا، جھکتے جھکتے غازی کے دونوں ہاتھ سکینہ کے قدموں پہ جا لگے، سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ لگنے کی دیر تھی، ایک کالے برقعے والی بی بی کی آواز آئی عباس تو نے غربت میں میری پوتی کی عزت کی ہے، عباس میں بطول وعدہ کرتی ہوں میں قیامت تک تیرا ہاتھ جھکنے
نہیں سن سکو گے. اچھا نہیں پڑتا خیموں سے جانا. یہ جو حالت میں دیکھ رہا ہوں جی عالمگیر دو ہی منگے گھر یہ جو حالت ارشاد صاحب میں دیکھ رہا ہوں تیری نہیں پڑتا خیمے سے جاؤ مبشر یار اللہ کرے تو کبھی میرے تنویر سے نہیں پڑتا خیمے سے جانا نہیں پڑتا دریا پہ آنا. واپسی پڑھ رہا ہوں آخری دو جملے. مشک پانی سے بھر لی عباس نے ایک نیزہ ہے غازی کے پاس بس تلوار بھی نہیں تیر بھی نہیں خنجر بھی نہیں ایک نیزہ ہے چاروں طرف گھماتا ہوا مشک پانی سے بھری ہوئی. عباس خیمے کی طرف چلا. حرامزادے ابن سعد نے اعلان کیا اگر یہ پانی خیمے چلا گیا ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. خوشیوں چاروں طرف سے حملہ ہوا عباس پہ. حکیم ابن طفیل نے تلوار کا وار مارا. غازی کا دایاں بازو کٹا. فرماتے اکبر کا صدقہ مشک دوسرے ہاتھ میں رکھ لی اس نے اصغر کا صدقہ مشک دانتوں میں لے کے عباس گھوڑے کو بچاتا ہوا مشک کو لے کے خیمے کی طرف جا رہا تھا. اچانک حارث ابن عمر نے ایک تیر مارا. تیر سیدھا عباس کی آنکھ میں لگا. اب اگر نہ آئے ماتم تو معافی مانگنا غازی سے. عباس نے محسوس کیا اگر تیر نہ نکلا مشک بہ جائے گی. غازی نے گھٹنا اوپر کیا تیر نکالنے کے لیے سر جھکایا. کسی حرامزادے نے عباس کے سر پہ گوشت مارا. عباس کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. عباس کا دماغ نکل کے سن ہائے حسین ہائے حسین ہائے عباس ہائے عباس. بس کروں تو نہیں تو کیا تھا صاحب زیادہ بت اور پانی ہے مجلس. حسنین صاحب سر اٹھاؤ ادھر شادی دے تو اجازت. عباس کا وہ مصحف پڑھ دوں جو آج تک نہیں پڑھا گیا. غازی کا واسطہ غازی کے بازوؤں کا واسطہ 4 سال کی زخمی بطول کا واسطہ مجھے معاف کر دینا اگر چوٹ لگے. عباس کا سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. دماغ نکل کے شانوں پہ آ گیا. تیر مشک میں جا لگا. پانی بہ گیا. پانی بہنے کی دیر تھی غازی کے ارمان بہ گئے. ایک مرتبہ بغیر بازو کے عباس گھوڑے پہ گرا. گھوڑے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں شر پانی ختم ہو گیا ہے حسین کا سامنا نہیں ہوگا مجھے یہاں سے دور لے جا. اصل مخالف سمت کی طرف دوڑا. 4 قدم گھوڑا گیا ہوگا نہ غریب کربلا کی آواز آئی گھوڑا دور نہ لے جا. او میری کمر ٹوٹ گئی ہے. او میں ماتم. او میں بوڑھا ہو گیا ہوں. او مجھ سے چلا نہیں جاتا. او میری داڑھی سفید ہو گئی. او گھوڑا مجھے دکھائی. آدھا لگ جاؤ ناصر بھائی سارا دھیر دے کر دے ہونی تنویر صاحب آدھے لفظ کی اجازت دے دے ختم ہوئی اس نہیں پڑتا اس سے آگے. بغیر بازوؤں کے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے اترا عباس. کیوں بھائی میں تو غیر سید ہوں یہ تم سیدہ پہ بیٹھے ہو تم بتاؤ بغیر بازو والا اترتا ہے یا گرتا ہے. یار میں نے تو احترام سے پڑھ دیا ہے بغیر بازو کے مشتاق شاہ گرتا ہے سواد یا اترتا ہے. عباس زین سے گرا. شمر نے اعلان کیا جس نے علی سے جو بدلہ لینا ہو لے لے. علی کا بیٹا اتر گیا اور اس کے ہاتھ نہیں ہے. اور شیعوں یہ لفظ سننے کی دیر تھی. تیر والے نے تیر مارا. تلوار والے نے تلوار ماری. خنجر والے نے خنجر مارا. نیزے والے نے نیزہ مارا. حسنین صاحب کوئی مرتا ہے تو مر جائے. غوث بخاری مجھے معاف کر دینا میں زندگی میں پہلی بار آپ سے معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں. عباس کے ہاتھ تھے نہیں. کتے شامی عباس کے جسم پہ چڑھتے رہے اترتے رہے چڑھتے رہے اترتے رہے. تلواروں کے وار کرتے رہے. خنجر کے وار کرتے رہے. نیزوں کے وار
لگتا ہے کہ عباس نے کہا تھا میری لاش خیمے نہ لے جانا، مجھے سکینہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، مجھے سکینہ سے حجاب آتا ہے، ہوگا کسی کتاب میں نہیں کر رہا، یہ میرے سر پہ قرآن غازی کا عالم اور منبر حسین، میں دونوں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، میں آنکھیں نہ رہے اگر میں نے آنکھوں سے نہ پڑھا ہوگی عباس کی نصیحت، مجھے نہ لے جانا، سکینہ سے شرم آتی ہے، جو میں نے پڑھا ہے آنکھوں سے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ اتنا زخمی ہو گیا تھا غازی، 7 مرتبہ کوشش کی ہے حسین نے عباس کو اٹھا کے لے جائے، مجبوری بن گئی، حسین ہاتھ لگاتا گیا، عباس بکھرتا گیا۔ نہیں آتا جسے ماتم معایا کیوں ہے، زہرا ناراض ہوگی اگر غازی کو